کہ ہمارے گھروں میں کیا تربیت ہوتی ہے، ہم نے اولاد کی کتنی تربیت کی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے عورت جو ہے نا اس کی فطرت میں ہے، وہ اپنے سسر ساس اپنے شوہر سے زیادہ اپنے والدین اور بھائیوں کی بات مانتی ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب سسر سے کہے گا کہ یہ کام کرو یا فلاں کام کرو تو وہ کہے گی یہ اپنی خدمت کروانا چاہتا ہے۔ اگر اس کی ساس کوئی کام کہے گی تو وہ کہے گی یہ اپنی خدمت کروانا چاہتی ہے۔ اگر اس کا شوہر کہے گا تو وہ کہے گی یہ اپنی خدمت کروانا چاہتا ہے۔ اگر ان کی جگہ پر والدین اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنی بیٹی کو کہیں کہ یہ کام بھی کیا کرو یہ بھی کیا کرو، اس طرح آپ نے گھر میں گزارا کرنا ہے، تو ان سسر اور ساس کے بجائے اگر والدین تربیت کریں تو وہ جلدی اثر پکڑ جاتی ہے۔ تو ہم نے کتنا انہیں تربیت کی ہے، ہم نے کتنا انہیں سکھایا ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، چوتھی بات جو ارشاد فرمائی تھی کہ اگر عورت شادی شدہ ہے اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے تو میں اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ تو سامعین محترم، ہم نے اپنے گھر والوں کو، اپنی بیٹی کو یہ دین بتانا ہے، لیکن ہم نہیں بتا رہے، اور معاملہ کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ آج ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ والدین نے اپنی بیٹیوں کی تربیت بھی نہیں کی۔ میری بیٹی ہے تو میں نے اس کی تربیت کر کے دوسرے گھر میں بھیجنا ہے نا، کسی دوسرے کی بیٹی ہے تو اس نے تربیت کر کے میرے گھر میں بھیجنی ہے یا کسی اور کے گھر میں بھیجنی ہے، تو وہ تربیت نہیں کر رہے تو اس میں قصوروار تو وہ ہوئے نا۔ تو ان کی تربیت کرنی چاہیے، انہیں تربیت کر کے دوسرے گھر میں بھیجنا چاہیے۔ تو ہوگا کیا؟ جب تربیت کر کے دوسرے گھر میں بھیجیں گی تو وہاں وہ سکون کے ساتھ بھی رہے گی، یا ہمارے گھر میں آئے گی تو سکون کے ساتھ وہ بھی رہے گی، ہم بھی رہیں گے، گھر میں امن بھی ہوگا، سارے گھر والے خوش بھی ہوں گے، اور ساتھ ساتھ لوگ بھی جو دیکھیں گے عزیز و اقارب ان کے گھر میں آئیں گے وہ مثالیں دیں گے، ان کے گھر کی طرح ہمارا گھر بھی کاش ہوتا۔ تو آؤ اس کے بارے میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اور اس کے پیچھے جب ایسا معاملہ ہوگا تربیت ہوئی ہوگی، چاہے بیٹی دوسرے گھر میں چلی گئی ہے، لیکن کیا ہوگا کہ لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ اس کے والدین نے اس کی اچھی تربیت کی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے ایک جگہ میں مہمان بن کر گیا، جہاں پہنچا، جس جگہ مجھے بٹھایا گیا اس کے ساتھ ہی کچن تھا، باورچی خانہ تھا، تو وہاں سے نا دو عورتوں کے بولنے کی آواز آ رہی تھی، اور آواز بھی اس طرح آ رہی تھی کہ صحیح سمجھ آتی تھی کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ تو ایک عورت نے کہا دوسری سے کہ کمال ہے، پورے گھر والے تجھے ہی کام کہتے ہیں، سارا دن نوکر بنا کر تجھے رکھتے ہیں، اور جو بھی کام ہو تجھ سے کہتے ہیں، میں بھی تو اسی گھر کی بہو ہوں، دیکھ مجھے کوئی کام بھی نہیں کہتا، میں رانیوں کی طرح گھر میں راج کرتی ہوں، اور گھر میں رہ کر عیاشی کر رہی ہوں، جو بھی کام کسی نے کہنا ہوتا ہے وہ تجھے کہتا ہے۔ یا تو مڈل کلاس کی ہے، یعنی کہ آپ کا خاندان درمیانہ خاندان تھا، میرا خاندان بڑا اونچا ہے اس لیے مجھے کام نہیں کہتے۔ تو اس لڑکی جو دوسری تھی اس نے بڑا ہی خوبصورت وہ کہتا ہے جواب دیا، اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب مجھے سارے گھر والے کام کہتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ جب سارے گھر والے مجھے کام کہتے ہیں نا، میں بڑے سکون کے ساتھ گھر کا کام کرتی ہوں، اور اس میں مجھے راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ اس میں وجہ خاص کیا ہوتی ہے کہ سارے گھر والے خوش ہوتے ہیں، جب شام کو میرا شوہر گھر تشریف لاتا ہے، سارے دن کا تھکا ہوا ہوتا ہے، جب وہ گھر میں قدم رکھتا ہے تو اس کے کانوں میں جو آواز جاتی ہے وہ میری تعریف ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ سب گھر والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کتنی اچھی ہے، جو کام بھی کہو کر لیتی ہے۔ تو میرا شوہر جب تھک کر گھر تشریف لاتا ہے سکون کے لیے، تو اس کے کانوں میں جب میری تعریف جاتی ہے
میرے تعریفی الفاظ اس کے کانوں میں جاتے ہیں تو اس کے چہرے پر خوشی کا اثار ظاہر ہو جاتے ہیں. جب اس کے چہرے پر خوشی آتی ہے تو میں اس کے چہرے کو دیکھ کر مجھے اتنا سکون ملتا ہے کہ سارے دن کی تھکاوٹ ہی دور ہو جاتی ہے. تو رہی مڈل کلاس کی بات، تو رب کے نزدیک یہ نہیں ہے کوئی مڈل کلاس ہے، یہ فرسٹ کلاس ہے. رب کے نزدیک تقوی چلتا ہے، پرہیزگاری چلتی ہے، تابع داری چلتی ہے. تو دیکھیں وہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ بات اس لڑکی کی سنی تو میں نے یہی وہیں بیٹھ کر کہا کہ اس کے والدین نے اس کی اچھی تربیت کی تھی، کہ آج اس کے سسر والے بھی خوشحال ہیں، اس کا شوہر بھی خوشحال ہے اور اس کے والدین بھی خوشحال ہوں گے. تو سامعین محترم، تو ہم نے بھی اپنی بیٹیوں کی تربیت کر کے دوسرے گھر میں بھیجنا ہے. اگر سارے یہی کرنا شروع کر دیں، ہر ایک اپنی بیٹی کی تربیت شروع کر دیں کہ تو نے دوسرے گھر میں کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے کام کاج کرنا ہے، کس انداز میں رہنا ہے، تو پھر ہر گھر میں سکون ہوگا. لیکن یہ ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں کہ اپنی اولادوں کی تربیت نہیں کرتے. جب ہماری بیٹی دوسرے گھر میں جاتی ہے تو نہ وہ شوہر کی تابع دار ہوتی ہے، نہ ساس سسر کی تابع دار ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ روز لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پھر پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں. اور جو پریشانیاں ہیں نا، یہ بندے کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑتی. اس کے لیے بھی آپ کو ایک مثال دوں. ایک بادشاہ تھا،